اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کما ہوا اہلہ والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاتي ابني صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. مجلس کی قبولیت کے لیے ان ایام اعظام میں جو بھی مجالس ہم نے منعقد کی ہیں، تمام مجالس کی قبولیت کے لیے زندگی کی ابتدا سے اس لمحے تک جو بھی ذکر اہل بیت ہم نے انجام دیا ہے، تمام ذکروں کی قبولیت کے لیے مجلس میں در اہل بیت سے جڑے رہنے کی توفیق جو اس لمحے تک اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب کی ہے، یہ توفیق ہمارے زندگیوں میں آخری سانس تک اور ہمارے نسلوں میں کائنات کے آخری لمحے تک باقی رہنے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت. تمام شیعان علی ابن ابی طالب جہاں کہیں پر بھی ہیں، جو بھی پریشانی رکھتے ہیں، تمام پریشانی کے دور ہونے اور تمام کی حاجات شرعیہ کے پورے ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کائنات کی تمام مشکلات کا حل، امام کا ظہور، امام کی سلامتی اور تعجیل فرج کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. مجلس اعزا دو عظیم شخصیتوں کی مناسبت سے منعقد ہے. رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے سبط اکبر امام حسن مجتبی علیہ آلاف و تحیت و تنام. جب کوئی مجلس، کوئی جشن ایک ساتھ دو معصومین کے حوالے سے ہوتا ہے تو یہاں پڑھنے والے کے سامنے کچھ مجبوریاں آ جاتی ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر دونوں کے بارے میں گفتگو کرنا چاہے تو وقت نہیں مانتا، اگر ایک پر گفتگو کر کے گزر جائیں تو دل نہیں مانتا. تو وقت مقررہ میں دل کو انشاءاللہ ایک حد تک راضی کرنے کے لیے کوشش یہ کریں گے کہ دونوں معصومین کے حوالے سے ایک ایسا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے جس میں دونوں معصومین کا تذکرہ ہو. اس مقصد میں کامیابی کے لیے دونوں معصومین سے مدد طلب کرتے ہوئے کامیاب ہونے کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. رسول مکرم کی تاریخ ولادت اس لیے کہ ملی ہوئی ہے. رسول صادق اور امام صادق کی ولادت ایک ساتھ ہے، ایک دن ہے، ایک تاریخ کو ہے. تو جو جشن رسول کی ولادت کی مناسبت سے منعقد ہوتا ہے اس جشن کو نام دیا جاتا ہے جشن صادقین، دو صادقوں کا جشن. اور آج کی مجلس بھی اس لیے کہ رسول اکرم کے ساتھ ساتھ امام کریم کا بھی ذکر ہو رہا ہے، تو ہم اس مجلس کو کہہ سکتے ہیں مجلس کریمین. دو کریموں کی یہ مجلس عزا ہے. اس حوالے سے اگر مختصر ہم غور کرنا چاہیں کہ مشیت پروردگار کیا بتانا چاہ رہی تھی کہ رسول کی ولادت کے ساتھ ایک امام کی ولادت رکھی گئی، رسول کے شہادت کے ساتھ ایک امام کی شہادت رکھی گئی، شاید اس کے پیچھے بہت سارے نکات، راز، فلسفے ذکر کیے گئے ہیں. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ولادت ہے ابتدا، شہادت ہے انتہا، ولادت ہے آغاز، شہادت ہے انجام. یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نبوت امامت سے ابتدا و انتہا میں جدا نہیں ہو سکتی.
ابتدا سے لے کر انتہا تک نبوت امامت کے ساتھ ہے۔ ایک دوسرا ولادت ہے خوشی اور شہادت ہے غم۔ خوشی اور غم انسان کی حالت اور کیفیت پر دلالت کرتی ہے، تو یہاں سے بھی یہ پیغام ہے کہ نبوت امامت میں سے کسی حالت میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اور تاریخ ہے وقت اور زمانہ، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت امامت سے کسی وقت اور کسی زمانے میں جدا نہیں ہو سکتی۔ جس طرح سے ایک آباد اور کامل درخت کو آباد اور کامل رکھتے ہوئے اس کے جڑ اور درخت کے شاخوں میں جدائی نہیں ڈالی جا سکتی، اسی طرح سے اسلام کو آباد اور کامل مانتے ہوئے نبوت اور امامت میں جدائی نہیں ڈالی جا سکتی۔ جس طرح سے درخت کو اس کے شاخوں سے، جڑ کو اس کے شاخوں سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اس کے کمال اور اس کی زندگی اور حیات کو باقی رکھتے ہوئے اسی طرح سے نبوت اور امامت پہ جدائی نہیں ڈالی جا سکتی۔ جو موضوع ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، ایک مختصر سی 2 لفظوں کی روایت ہے۔ پیغمبر مکرم اسلام جب دوسرے امام کی ولادت ہوئی تو آپ بی بی کی خدمت میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد یہ فرمایا، ہاتی ابنی، میرے بچے کو میرے حوالے کر دو۔ تو یہ جو خطاب ہے رسول کا، اس خطاب کی کیا عظمت ہے اور اس خطاب سے رسول کیا چیز اسلام اور مسلمانوں کو دینا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ اس مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں باتیں عرض کریں گے۔ سوال ہے آپ حضرات سے کہ رسول ہمیں ناقص دین دے کر گئے یا کامل دین دے کر گئے؟ رسول ہمیں کامل دین دے کر گئے، ٹھیک۔ اس وقت رسول رسالت لے کر مکے کی سرزمین میں آئے جب مکہ جس شہر کو ایک پاک نبی نے پاک مقصد کے لیے پاک اسباب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جس مکے اور شہر کو ایک طاہر اور طہارت والا شہر بنایا تھا، اس شہر میں جہالت کی ناپاکیاں جب سر اٹھانے لگیں، جہالت کی ناپاکیاں جب سر اٹھانے لگیں تو طہارت سے لوگ غافل ہونے لگے، طہارت سے لوگ بے توجہ ہونے لگے، تو اللہ نے اپنے آخری نبی، ختمی مرتبہ، معلم بشریت، علمبردار عزت و کرامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاف و شفاف سبق، رسول کی کھلی اور واضح زبان دے کر لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ اب رسول آ کر اس جہالت کے ناپاکیوں کے درمیان اسلام کے صاف سبق کو واضح بیان میں جب رسول نے بتانا شروع کیا تو سوئی ہوئی فطرتیں اٹھنے لگیں۔ سوئی ہوئی فطرت کو شاید جگانے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن جب جگ جائیں تو کوئی پھر ان کو سلا نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ کوئی فطرت جاگ جائے، کربلا کے اس لشکر سے اس لشکر میں آنے کے لیے تھوڑا سا امام کو محنت کرنی پڑی، لیکن جب ہر ادھر سے ادھر آ گئے تو کوئی طاقت پھر ادھر سے ادھر نہیں لے جا سکتی۔ فطرت جب جاگ جاتی ہے انسان کی تو فطرت اپنا نور، اپنی طاقت لے کر اٹھتی ہے۔ تو جس ماحول میں رسول آئے، جہالت کا ماحول جسے کہا جاتا ہے، جب رسول نے اپنا سبق سکھانا شروع کیا، دین پہنچانا شروع کیا، تو دنیا کی صورت اور شکل بدلنے لگی۔ ناامنی کی جگہ امن آ گیا، نفرت کی جگہ محبت آ گئی، فرقہ پرستی کی جگہ نو دوستی آ گئی، ظلم کی جگہ عدل آ گیا۔ تو جب یہ اچھائیاں آنے لگی تو یہ ساری فطرت ہیں۔ جب فطرت آنے لگی تو لوگ جاگ گئے، لوگ جا کر دھیرے دھیرے رسول کے طرفدار اور رسول کے پیروکار ہونے لگے۔ اب یہ قافلہ 1 سے 4، 4 سے 8 جب بڑھتا گیا تو جہاں پہلے سال نبوت کے 5 نماز پڑھنے والے
15ویں سال 13 سپاہی، پہلے سال 5 نمازی، 15ویں سال 13 سپاہی، آخری سال یعنی رسول کے 23ویں سال 1.25 لاکھ حاجی رسول کے پیچھے آ گئے۔ تو یہ کتنی رفتار سے، کتنی تیزی سے رسول کا پیغام دنیا میں پھیلتا گیا۔ اب رسول نے دین کو کامل کرنے کے لیے جو آخری رکن بچا ہوا تھا، اعمال حج، حج کس طرح سے پریکٹیکل کرنا ہے لوگوں کو نہیں معلوم تھا، تو لوگوں کو لے کر رسول گئے، حج کو کر کے بتایا کہ کیسے کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی رسول نے حج مکمل کر لیا تو دین کامل ہو گیا، دین احکام کے اعتبار سے مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو 2 چیزیں ہیں یہاں پر، کسی بھی چیز کا بنانا آدھا کام ہے، اس بنی ہوئی چیز کی حفاظت کا خیال کر کے فکر کرنا دوسرا حصہ ہے، ورنہ کسی چیز کو بنا کر اس کی حفاظت کا خیال نہ کیا جائے تو برابر ہے نہ بنانے کے۔ تو رسول نے مکمل دین کے آدھے حصے کو کام کر دیا، غدیر کے میدان میں پہنچے، ولایت کا اعلان ہوا تو اللہ نے کہا اب اسلام بن بھی گیا ہے، اسلام کی حفاظت کا بھی انتظام ہو گیا ہے، تو اللہ نے آیت نازل کر دی الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کی عمارت بھی تیار ہو گئی، حفاظت کا بھی انتظام ہو گیا، دین اب کامل ہو گیا۔ لیکن اسی کامل دین میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو آستین کا سانپ بن کر دین کو اندر سے نقصان پہنچانے کے فکروں میں تھے، تو اللہ نے ان فکروں سے آگاہ کرتے ہوئے ایک آیت بھیج دی، تمہارے ہی درمیان کچھ ایسے لوگ ہیں یریدون ان یطفئ نور اللہ بافواہہم، جو اپنے پھونکوں سے اسلام کے سورج کو بجھانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ ان کی دیوانگی ہے کہ زمین پہ کھڑے ہو کر سورج کو بجھانے کی کوشش کرنے والے کو دنیا دیوانہ تو کہہ سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو اسلام کے کامل سورج کو یہ لوگ پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کریں گے۔ رسول نے یہ کام کر دیا، بتا دیا، ساری چیز واضح ہو گئی۔ اب سوال جو مہم ہے اس بات پر آپ توجہ کریں، جیسے ہی رسول کی شہادت واقع ہوئی دوسرے دن اختلاف شروع ہو گیا، دوسرے دن امت بٹ گئی شیعہ اور سنی میں۔ جو امت رسول کی حیات تک اگر ان سے پوچھا جاتا تم کون، تو فخر سے سر اٹھا کر کہتے تھے ہم مسلمان، تمہارا دین اسلام، جہاں اسلام اپنی پہچان اور مسلمان اپنا شرف سمجھتے تھے، جیسے ہی رسول کا یہاں اس دنیا سے جانا ہوا دوسرے تیسرے دن اختلاف ہو گیا، کم از کم 2 شاخوں میں بڑھ گئے، ایک شیعہ ایک سنی۔ اب جب ایک اتحاد میں ایک اتحاد کوئی ایک چیز 2 میں بٹتی ہے تو 2 سے 4، 4 سے 8 بٹنے میں پھر ٹائم نہیں لگتا۔ ایک پھوٹ جب ہوتی ہے، گلاس جو ہوتا ہے، گلاس اوپر سے ہم پکڑے رہیں تو ایک نظر آتا ہے، نیچے ڈالیں تو سووں میں بکھر جاتا ہے۔ جب اتحاد ٹوٹتا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے صرف 2 ہی ہوئے ہیں، اب 2 ہوئے ہیں، دیکھتے دیکھتے ہزاروں میں بٹ جائیں گے۔ اگر آج مسلمان شیعوں کے اندر عجیب و غریب فکریں، اہل سنت کے اندر عجیب و غریب اعتقادات ہیں، تو یہ 2 سے بنے ہیں۔ اب یہ جو رسول کی اس دنیا سے جانے کے بعد یہ جو 2 پارٹ بنے، 2 حصے بنے، کیا دونوں صحیح ہیں؟ رسول ایک دین دے کر گئے، 2 نہیں۔ رسول ایک طریقہ دے کر گئے، 2 نہیں۔ تو کون سا صحیح؟ یہ 2 میں سے کون سا صحیح؟ اب یہ صحیح ہونے کو ہم انشاءاللہ رسول کے اسی 2 فقروں سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سوال ہے آپ کی خدمت میں، وہ یہ، رسول کو میرے بعد ایسا ہوگا معلوم تھا یا نہیں تھا؟ اس کے 2 ہی جواب دے سکتے ہیں ہم، معلوم تھا، معلوم نہیں تھا۔ 2 جواب سے تیسرا جواب تو نہیں ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں اس کے جواب میں، اس سوال کے جواب میں، رسول کو معلوم نہیں تھا۔ ایک جواب دیں ہم، رسول کو معلوم تھا۔ کون سا سوال جواب صحیح، کون سا سوال غلط؟ اب پہلے دیکھیں کہ رسول کو معلوم نہیں تھا، نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اگر ہم کہہ دیں رسول کو معلوم نہیں تھا تو پھر ان کی رسالت کا انکار ہے۔ رسول کے احادیث پر روشنی ڈالیں،
جو رسول 10 ہجری کے دہلیز پر کھڑے ہوئے 61 ہجری کی شہادت کو دیکھ سکتا ہے، جو رسول اپنی زندگی میں کھڑے ہوئے سن 203 ہجری میں خراسان کی قبر کی زیارت کر سکتا ہے، جو رسول سن 10 ہجری میں زندگی کرتے ہوئے 255 کے آنے والے امام کو سلام پہنچا سکتا ہے، تو رسول کے لیے کل کی بات معلوم نہ ہو تو یہ ہم کہہ نہیں سکتے۔ جس رسول نے امام حسین کی شہادت کی خبر دی، جس رسول نے یہ کہا کہ ستدفن بضعۃ منی فی خراسان، ان قریب میرے جگر کا ٹکڑا خراسان کی سرزمین میں دفن کیا جائے گا، رسول نے کہا ہے 10 ہجری کو، دفن کیا گیا ہے 203 ہجری کو، تو 190 سال کے بعد کے واقعے کو جو رسول دیکھ سکتا ہے، کیا ہم اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل کی خبر اس کو نہیں تھی؟ تو یہ جواب غلط ہو گیا کہ معلوم نہیں تھا، معلوم تھا۔ جب معلوم تھا تو پھر یہاں 2 سوال نکالیں گے ہم۔ رسول کو جب معلوم تھا کہ میرے بعد امت بٹ جائے گی، کچھ تدبیر کی یا نہیں کی اس اختلاف سے بچانے کے لیے؟ کچھ راہ حل رسول نے بتایا، کچھ کام کیا رسول نے مسلمانوں کو نہ بٹنے کے لیے، کیا یا نہیں کیا؟ اگر ہم جواب دیں کہ نہیں کیا تو پھر رسول نعوذ باللہ ایک غافل، ایک بے توجہ، معلوم ہوتے ہوئے کہ امت بٹے گی کچھ انتظام نہیں کیا، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کیا۔ رسول کو معلوم تھا کہ امت بٹے گی، رسول نے تدبیر کی کہ امت کو بٹنے سے بچایا جائے، کم از کم اگر امت بٹتی بھی ہے بعد میں تو راہ حق لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ اس کام کے لیے رسول نے اپنی رسالت کے ہر لمحے، ہر منٹ، ہر گھنٹے، ہر کام، ہر واقعے سے فائدہ اٹھایا۔ تو اب یہ کیسے اٹھایا؟ ہم رسول کی تدبیر امام حسن کی زندگی میں یہ آپ کی خدمت میں بتائیں گے کہ رسول نے کس طرح سے دین کو بچانے کی تدبیر کی ہے، امام حسن کی امامت سے جوڑتے ہوئے۔ جو روایت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، جیسے ہی رسول کو پتا چلا کہ یا رسول اللہ آپ کی یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، نواسے کی ولادت ہوئی ہے، تو رسول جیسے ہی پہنچے جا کر یہ کہہ سکتے تھے اپنی بیٹی سے، ہاتی سبطی، کیا معنی ہو جائے گا؟ میرے نواسے کو میری آغوش میں دے دو۔ رسول نے نہیں کہا میرے نواسے کو دو، رسول نے فرمایا ہاتی ابنی، میرے بیٹے کو میری آغوش میں دو۔ ٹھیک، اب یہاں ابن کے لفظ کی جگہ بیٹے کے لیے اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، کیا لفظ ہے وہ؟ ہاتی ولدی، میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دو۔ رسول نے یہ ابن استعمال نہیں کیا ہے بلکہ اسلام کی بنا کی حفاظت کی ہے اس ابن کے ذریعے۔ یہ لفظ صرف ابن نہیں ہے بلکہ ابن کے پیچھے اسلام کی بنا کی حفاظت ہے بصورت حسن ابن علی۔ اب یہ کیسے ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو رسول نے یہ نہیں کہا میرے نواسے کو دو، یہ نہیں کہا میرے ولد کو دو، ہاتی ولدی، بلکہ یہ فرمایا ہاتی ابنی۔ اب یہاں جو ہاتی والا لفظ ہے میرے حوالے کرو، اس کے پیچھے بھی گفتگو ہے۔ رسول کہہ سکتے تھے اعطنی، عطا کرو مجھے، کوئی بھی دوسرا لفظ استعمال کر سکتے تھے رسول جو اس معنی میں ہو۔ ہاتھ کا معنی ہے حاضر کرو، پیش کرو، سامنے لاؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، رسول کی نگاہ آسمان پر گئی تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک ابر کا ٹکڑا چل رہا ہے۔ رسول اٹھ گئے، اٹھ کر اس ابر کے ٹکڑے کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچے تو دیکھا کہ ایک جنازہ ہے جس جنازے پر یہ ابر کا ٹکڑا سایہ کر رہا ہے۔
رسول نے دیکھا، تعجب کیا، 4 مزدور کاندھوں پر جنازہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ مزدوروں سے رسول نے کہا رک جاؤ، مزدور رک گئے۔ کہے کس کا جنازہ ہے؟ کہ یہ بنی ریاح کے ایک غریب نوکر کا ہے جس کا انتقال ہو گیا، تو ان کے مالکوں نے ہمیں مزدوری دے کر کہا لے جا کے دفن کر دو، ہم اس لیے لے کے جا رہے ہیں دفن کرنے کے لیے۔ رسول نے فرمایا غسل دفن ہو چکا؟ کہ نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ کہ جنازے کو اتارو۔ رسول نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، خود نماز رسول نے ادا کی، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا رسول نے۔ جب قبر بند ہو گئی تو اس نوکر غلام کی زندگی اور اس کے موت پر اس رسول کے برتاؤ اور رویے کو دیکھ کر جو بڑے بڑے منصب اور بڑے بڑے نام کے لوگ تھے، سر جھکا کر آنکھ غصے سے لال، یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا کام کر دیا؟ رسول نے فرمایا اس کو آپ میں سے کوئی پہچانتا ہے؟ جتنے میرے ساتھ تشیع جنازہ میں آئے ہیں کیا کوئی ہے جو اس کو پہچانتا ہے؟ سب خاموش تھے۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ میں پہچانتا ہوں، اس کا اور میرا ایک پرانا رشتہ ہے، اس کی اور میری ایک داستان ہے۔ تو رسول نے فرمایا ہاتی یا علی۔ کیا مطلب؟ پیش کرو یا علی۔ وہ داستان کیا ہے؟ پیش کرو۔ ہاتھ یعنی پیش کرو، کہو، حاضر کرو اپنی داستان کو۔ تو کہا یا رسول اللہ خلاصہ یہ کبھی بھی میری اور اس کی ملاقات نہیں ہوئی مگر یہ کہ اس کے زبان سے یہ جملہ نکلتا تھا اگر کوئی میرا مولا ہے تو بس علی ہے، بس میرا مولا علی ہے۔ جب بھی مجھ سے ملتا یہ جملہ ضرور کہتا کہ بس کوئی دنیا میں میرا مولا ہے تو بس علی میرا مولا ہے۔ یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا۔ رسول نے فرمایا اگر آسمان کے رحمتوں کو لینا چاہتے ہو ولایت و محبت علی کو دل میں جگائیں دو۔ تو ہاتھ یعنی پیش کرو، لاؤ، ٹھیک۔ تو اس کے بعد فرمایا رسول نے ہاتھ ابنی، میرے فرزند کو میرے حوالے کرو۔ تو فرزند کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں قرآن میں۔ سورہ توحید میں کیا اللہ کہتا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی سے ولادت پائی ہے نہ اللہ کسی کا والد ہے، یعنی کوئی اللہ کا ولد نہیں ہے۔ لیکن رسول نے یہاں پر فرمایا ہاتھ ابنی، میرے بچے کو میرے حوالے کرو۔ یہ ابن میں وہ کیا طاقت ہے، وہ کیا وسعت ہے، وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے اس ابن کو بچانے کے لیے ایک طرف ائمہ کی کوشش، اس ابن کو مٹانے کے لیے دشمنان اہل بیت کی کوشش، ایک طرف سے ادھر سے حملے کہ ابن کو مٹایا جائے، ابن کو نکالا جائے۔ معاویہ نے شام میں یہ گورنمنٹ کا قانون پاس کیا تھا جو بھی حسن اور حسین کے سامنے ابن رسول اللہ لکھے اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ آخر یہ ابن میں کیا ہے؟ ابن کا معنی اگر صرف فرزند ہوتا تو پھر معاویہ کو جلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ معاویہ کا جلنا بتا رہا ہے کہ اس ابن کے پیچھے کچھ اور ہے، اس ابن کے پیچھے کچھ الگ چیز ہے۔ ہارون الرشید اس ابن کو نقصان پہنچانے کے لیے مکے سے پورے پلان اور پورے فکر کے ساتھ خراسان سے گیا مکہ، مکے میں حج انجام دیا، حج کرنے کے بعد گیا مدینہ، مدینہ جانے کے بعد رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا۔ جانے سے پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر جا کر امام سے فرمایا صلوات پڑھ لیں عظمت محمد و آل محمد۔ امام کے گھر جا کر کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ امام کو ساتھ بلانے کے پیچھے اس ابن پر حملے کا ایک فکر منصوبہ تھا۔ جا کر رسول اللہ کی قبر کے سامنے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر رسول کو سلام کر کے کہا السلام علیک یا ابن عم۔ مدینے کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں،
سلام یوں کہا کہ اے میرے چچا کے فرزند آپ پر میرا سلام ہو، تاکہ لوگوں کے دماغ کو کہا جائے کہ یہ کچھ الگ گھرانے کے نہیں ہیں، یہ بھی رسول کے رشتہ دار اور رسول سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ جیسے ہی ہارون کا وہ جملہ ختم ہوا تو امام سمجھ گئے کہ یہ ابن پر حملہ ہو رہا ہے۔ امام نے قبر کو دیکھ کر فرمایا السلام علیک یا ابتا، بابا جان آپ پر میرا سلام ہو۔ اس نے کہا چچا کے بیٹے آپ پر میرا سلام ہو۔ امام نے فرمایا بابا آپ پر میرا سلام ہو، ابا یا ابتا، اے میرے بابا جان آپ پر میرا سلام ہو۔ ہارون نے دیکھا کس اعتبار سے آپ اپنے آپ رسول کو اپنا باپ کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ کے باپ صاحب جعفر صادق آپ کے دادا اور پردادا میں بھی شمار نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ کے نانا ہیں، تو آپ کس حساب سے کہہ رہے ہیں کہ یا ابتا؟ تو امام نے فرمایا ایک منٹ رک جا، اگر آج رسول دنیا میں واپس آ جائیں اور کہیں کہ میں دنیا کے عورتوں میں سے ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ تیرے گھر رشتہ بھیجیں کہ تیری بیٹی سے میرا رشتہ کرنا ہے، کیا تو رسول سے اپنی بیٹی کا رشتہ قبول کرے گا؟ تو اس نے کہا سر آنکھوں پر، یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ رسول رشتہ بھیجیں اور ہم اپنی بیٹی کو رسول کی گھر میں دیکھیں، رسول کے رشتے میں دیکھیں۔ تو امام نے فرمایا میں نہیں دوں گا، میں اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے باپ ہیں، میرے بچوں کو محرم ہیں، میرے لیے وہ محرم ہیں، تو میں میری بیٹی کو رسول سے رشتہ نہیں کر سکتا۔ تیرے ابن ام میرے ابتا میں یہی فرق ہے، تیرے ابن ام میں اور میرے ابتا میں یہی فرق ہے کہ تو رسول کو اپنی بیٹی دے سکتا ہے لیکن میں نہیں دے سکتا۔ ہارون جو سوچ کر آیا تھا ذلت کے ساتھ واپس چلا گیا، تو 2 مہینے 3 مہینوں کی فکروں کو یہ گھر اس طاقت کا حامل ہے کہ 2 جملوں میں ختم کر دیتا ہے، 2 لفظوں میں ختم کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں ادھر سے حملہ، ادھر سے بچانے کی پوری کوشش۔ رسول مکرم اسلام جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو مولا امیر المومنین سامنے پہنچے کہا یا رسول اللہ اس آیت میں کس کی اتباع کی بات کی جا رہی ہے؟ اولی الامر اس میں کون ہے؟ کہ یا علی اللہ تو آ گیا، اطیعوا اللہ میں بھی آ گیا، اطیعوا الرسول، اولی الامر آپ اور آپ کے بچے ہیں۔ مولا امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ سمی اولادی سمی ابنائی، بچوں کا نام بھی بتا دیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے اولی الامر ہیں، تاکہ تاریخ میں واضح ہو جائے۔ تو امام حسن امام حسین سامنے کھڑے ہوئے تھے، سر پہ ہاتھ رکھا رسول اللہ نے امام حسن کے، کا بعد کا ابنی ہذا، آپ کے بعد یہ میرا ابن، بعد الحسن بعد ابنی ہذا، پھر ایک ہاتھ امام حسین کے سر پہ رکھے فرمایا بعد ہذا ابنی ہذا، یہ میرا ابن، یہ میرا ابن۔ دیکھیں یہاں سے کوشش ابن کو بچانے کے لیے، یہاں سے کوشش ابن کو مٹانے کے لیے، ابن کو مٹانے کے لیے۔ اب اس کو لے کے جائیں آپ آگے، کوئی ایسی زیارت ہماری بتائیں اماموں کی جس میں ہم امام کو یہاں سے ابن کو مٹانے کی سازشیں، منصوبے، ہم ابن کے معنی میں چھپا ہوا ہے۔ ولد اور ابن میں فرق یہ کہ ولد کہنے کے لیے ولادت پانا ضروری ہے۔ جب تک ولادت کوئی آدمی کسی کی زندگی سے نہیں پاتا اس وقت تک بچے کو نہ ولد کہہ سکتے، باپ کو نہ والد کہہ سکتے، اسی وقت کہہ سکتے ہیں جب ولادت پائے۔ لیکن ابن کے لیے ولادت پانے کی شرط نہیں ہے، بغیر ولادت کے بھی کسی انسان کو ابن کہا جا سکتا ہے۔ یہ کیسے؟ کوئی دلیل؟ شعراء بیٹھے، علماء بیٹھے ہیں، کتابوں میں لکھا گیا ابن الوقت، کیا معنی؟ وقت کا بیٹا۔ ابن العلم، علم کا بیٹا۔ ابن الساعہ، زمانے کا بیٹا۔
سعد کا بیٹا، تو مگر وقت، انسان ولادت پاتا ہے وقت سے نہیں، لیکن کیوں یہاں پر ابن الوقت کہا جا رہا ہے؟ اور عفا نے ابن کے لفظ کے سامنے ایک ابو الوقت بھی رکھا ہے کہ ابن الوقت جب ہوگا تو ابو الوقت بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو ظرافتیں، جو حکمتیں، جو لطافتیں ابن میں ہیں وہی اب میں بھی ہیں، جو کمزوریاں، جو تنگیاں ولد میں ہیں وہ والد میں بھی ہیں، اس لیے کہ والد ولد اسی کو کہیں گے جو جنم لے، والد اسی کو کہیں گے جس سے جنم پائے۔ جب ابن کا لفظ آتا ہے تو ابن میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے۔ ایک دوسرا، ابن اسی وقت استعمال کیا جا سکتا ہے جب انسان جس سے منسوب کیا جا رہا ہے اس سے پلک جھپکنے کے برابر جدا نہ ہو۔ پلک جھپکنے کے برابر کی جدائی جس لفظ اور ابن کے درمیان رشتہ دیا جا رہا ہے نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں لفظ ابن وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں، ولد استعمال نہیں کر سکتے۔ ولد وہاں پر استعمال کریں گے جہاں پر جدائی ہو جائے گی، جدائی ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یوں کر دیں، ولد جسمی رابطے کا نام ہے، ابن ہدف، مقصد، علم اور ایمان کے رشتے کا نام ہے۔ ابن اگر کوئی بیٹا گھر سے سفر پر چلا گیا، یہاں باپ نمازی، بیٹا سفر میں جائے، نمازی ہونے سے اپنے آپ کو دور کر لے، ولد کہہ سکتے ہیں، ابن نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ابن اسی وقت آئے گا اگر باپ نمازی بیٹا نمازی، باپ سچا بیٹا سچا، باپ ایماندار بیٹا ایماندار، جب دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں، جہاں جدائی نہیں آتی ایمان، فکر اور علم میں، وہاں پر ابن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ابن کا لفظ وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو رسول امام حسن کی ولادت پر پہنچ کر امام حسین کے سر پہ ہاتھ رکھ کر 11 اماموں نے اپنے آپ کو ابن کا لقب اور ابن سے منسوب کرنے پر زور دے کر یہ بتا دیا کہ اے دنیا والو، رسول اس دنیا سے جائیں تو اختلاف نہ کرو، بات اس وقت دوسروں کو چننے کی آئے گی جب رسول نہ ہو، جب علی کی شکل میں رسول ہے، حسن کی شکل میں رسول ہے، حسین کی شکل میں رسول ہے، تو پھر اختلاف کی بات کس لیے ہے؟ تو ابن، ایتی ابنی ہاتی ابنی کا مطلب یہ ہے کہ سن 40 میں حسن کی شکل میں رسول، سن 50 میں حسین کی شکل میں رسول، سن 61 کے بعد سجاد کی شکل میں رسول۔ یہی بات ہے کہ تو رسول کہہ کر چلے گئے۔ اگر اس رخ سے ابن کے رخ سے نہیں سمجھ سکتے تو میں اور صاف الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہاں سے آپ اس کو بھی دیکھیں، جب ابن ولادت کی شرط ابن میں نہیں ہے تو اب میں بھی ولادت کی شرط نہیں ہے۔ اب بھی
اس باپ کو نہیں کہتے جس سے کوئی جنم لیا ہو. اگر اس زاویے سے دیکھیں تو ابو تراب کا آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ ابو تراب. والد التراب نہیں کہہ سکتے. والد التراب کہنے کے لیے ولادت شرط ہے. اسی لیے رسول نے فرمایا ابو تراب. تو جب ابو ہے تراب کا تو ابن کون ہے؟ تراب ہے. رسول امام حسن ہو گئے ابن الرسول. تو موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا ابتا، بابا جان آپ پر میرا سلام ہو. 7ویں امام ہو گئے ابن رسول. امام نے سلام کیا یا ابتا، میرے بابا آپ. اس کو دونوں رخ سے دیکھیں. جو ابن الوقت اور ابو الوقت کہا گیا ہے، وقت کا بیٹا اور وقت کا باپ، تو علماء عرفان نے کتاب میں اس کی وضاحت یوں کی ہے، جس کو وقت سنبھالے اس کو کہتے ہیں ابن الوقت، جو وقت کو سنبھالے اس کو کہتے ہیں ابو الوقت. جو وقت کو سنبھالے، جو وقت پر قبضہ رکھے، اس کو کہتے ہیں ابو الوقت. اب اس سے آپ لے کر آئیں، جس کو زمین چلائے اس کو کہتے ہیں ابن التراب، جو زمین کو چلائے اس کو کہتے ہیں ابو تراب. جس کے اختیار میں زمین ہو اس کو کہتے ہیں ابو تراب. اس کو ہم، یہ ایک فکر تھی بس، روایت کے ضمن میں دیکھنا چاہیں، روایت کے اب اور ابن میں جو طاقت ہے، جو وسعت، جو گہرائی ہے. 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ یبن رسول اللہ، رسول خدا کو ابو القاسم لقب کیوں دیا گیا؟ تو امام نے فرمایا اس لیے کہ آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام قاسم، تو آپ کا لقب دیا گیا ابو القاسم. سننے والا چالاک تھا، تو اس نے کہا مولا یہ تو آپ کے مدرسے کے فرسٹ سٹینڈرڈ کے ٹیچر اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، میں آگے بڑھ چکا ہوں، مہربانی کریں مجھے تھوڑی زیادہ معرفت والا جواب دیں. اسی لیے بتاتے رسول اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اہل بیت کو حبل اللہ، اللہ کی رسی. رسی جو ہوتی ہے ایک حصہ اس کا زمین پر ہوتا ہے، ایک حصہ اس کا آسمان پر ہوتا ہے. جس رسی کو ہم زمین پر پکڑیں اسی رسی کا سہارا لے کر آسمان تک پہنچ سکتے ہیں. رسیاں دو نہیں ہیں، رسی ایک ہی ہے. ایک نچلا حصہ ہے، ایک اوپر والا حصہ ہے. ہم لوگ نچلے حصے کو تھام کر خوش ہو جاتے ہیں. اس نے کہا مولا مجھے نچلے والے حصے کا جواب نہیں، اس اوپر والے حصے کا جواب دے، مجھے وہاں کا جواب دے. امام نے فرمایا سن، کیوں میرے نانا کو ابو القاسم کہا جاتا ہے؟ ابو القاسم یعنی علی کا باپ. اب باپ ہونے کے لیے ولادت کی ضرورت نہیں، ابو کہا جائے تو وہاں ولادت پانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر کیا ہو گیا؟ کردار، صفات جب ایک ہوتے ہیں تو یہ ہو گئے ابن، وہ ہو گئے اب. رسول نے، امام نے وضاحت کی، کیا تم نے رسول کی یہ حدیث سنی ہے کہ علی حبہ علی قسیم النار والجنہ ہے، کہ علی جنت اور جہنم بانٹنے والا ہے؟ کہاں یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے. کہ بانٹنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کہ قاسم. جو بانٹتا ہے اس کو کہتے ہیں قاسم، قسمت کرنے والا، بانٹنے والا. پھر رسول نے فرمایا یہ حدیث بھی تم نے سنا ہے کہ ہر رسول اپنے امت کا باپ ہوتا ہے. تو رسول جب نبی تھے تو سب سے اعلیٰ معیار امتی تھے علی، تو رسول ہو گئے علی کے والد، تو ابو القاسم یعنی علی کے والد. تو یہ جو وضاحتیں ہیں، یہ جو تفصیلات ہیں، یہ اس بات کو جانتے تھے دشمن، جس کی وجہ سے اس ابن کو نقصان پہنچانے اور مٹانے کی کوششیں کی گئی. ادھر سے اماموں نے اس ابن کو حفاظت اور بچانے کی. اب کوئی بھی زیارت آپ اٹھائیں، کسی زیارت میں آپ کو اس جملے کے بغیر زیارت نہیں ملے گی، السلام علیک یبن رسول اللہ، اے رسول کے فرزند ابن، آپ پر میرا سلام ہو. تو رسول نے جواب دے دیا، دیکھو
مجھے معلوم تھا کہ امت بٹے گی، میں امت کو بٹنے سے بچانے اور اتحاد برقرار رکھنے کے لیے 2 پیغام دیے۔ ایک، تم عرب ہو، ابن کے معنی سمجھتے ہو، میں حسن کو ابن کہہ رہا ہوں، حسین کو ابن کہہ رہا ہوں، ہر ایک کو ابن کہہ رہا ہوں، مطلب یہ کہ زمانہ حسن کا ہوگا، شکل حسن کی ہوگی، وجود میرا ہوگا۔ جب میں ہوں تمہارے درمیان تو پھر بٹنے کی ضرورت کیا ہے، ہٹنے کی ضرورت کیا ہے، اختلاف کی ضرورت کیا ہے۔ اب یہاں بس آخری جملہ عرض کر کے آپ خدمت میں ختم کریں۔ اسی ابن کو جو دوسرے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن یعنی بیٹا، ولد اور ابن دونوں برابر ہیں۔ یہی مسئلہ شیعہ اور سنی اختلاف ہونے کی ایک بہت بڑی جڑ، ایک حرف ہے قرآن میں، ایک حرف نے 2 حصے کر دیے امت کو۔ اللہ نے وضو کرنے کے لیے فرمایا کہ جب وضو کرنے کا ارادہ کرو تو چہرہ دھو، ہاتھوں کو دھو، سر کا مسح کرو، پیر کا مسح کرو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ارجلکم، مسح کرو اپنے سر کو اور اپنے پیروں کو۔ تو اس بے کی وجہ سے شیعہ لوگ مسح کرتے ہیں، اہل سنت دھوتے ہیں۔ ایک بے، اگر ایک با کو، ایک بے کو صحیح سے نہ سمجھا جائے تو اتنا اختلاف آ جاتا ہے اسلام میں۔ کتنی نزاکت ہے اس دین میں، اگر بے سمجھانے والا استاد صحیح سے نہ ملے تو اختلاف ہو جائے، تو پورا قرآن سمجھانے والا استاد صحیح سے نہ ملے تو پھر امت ٹکڑوں میں بٹ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، جو نتیجہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہی کبھی کبھی ایک لفظ سے اختلاف ہوا۔ غدیر میں رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو وہاں پر 2 ہم کہتے ہیں مولا یعنی سرپرست، مولا یعنی امام، مولا یعنی رہبر، مولا یعنی قائد، مولا یعنی رہنما، لیکن دوسرے لوگ کہتے ہیں مولا یعنی دوست۔ دوست اس لیے کہ ولی کا ایک معنی، مولا کا ایک معنی دوست بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں رسول نے وہاں پر سرپرست معین نہیں کیا بلکہ دوستی کا اعلان کیا۔ تو ہم کہیں گے مسلمانوں تمہاری عقلیں کہاں گئی؟ جس رسول نے اسی علی کو مدینے میں بھائی کہہ دیا ہے، تو بھائی کا رشتہ دینے کے بعد دوستی کے اعلان کا کیا مقصد ہے؟ اگر ایک آدمی کو ہم کہیں میرا بھائی ہے، پھر اگلے محفل میں آ کے کہیں میرا دوست ہے، تو اس کو گھٹانا ہے، بڑھانا نہیں ہے۔ تو رسول جب بھائی کہہ چکے ہیں انت اخی، کب کہا رسول نے؟ ذوالعشیرہ میں۔ رسالت کی پہلی دعوت، پہلا کام بھائی ہونے کا اعلان، یا علی انت اخی و وصی و خلیفتی، تم میرے بھائی ہو، خلیفہ ہو۔ جب 20 سال پہلے، 22 سال پہلے جو رسول بھائی کہہ چکا ہو اور کئی جگہ یہ تکرار کیا ہے، تو دوبارہ دوست کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس لیے کہ انہوں نے اپنا راستہ طے کر لیا ہے کہ ہم کو غدیر سے ہٹ کر چلنا ہے، تو مجبور ہے کہ ولی اور مولا کو دوست کے معنی میں لے کے آئیں۔ اگر ولی اور مولا کو مولا کے معنی میں لے کر آئیں تو یہ راستہ چھوڑ کر اس راستے پر آنا پڑے گا۔ تو یہاں سے ایک پیغام ان کے لیے، جب تم سے لفظ مولا نہیں سنبھالا جا سکتا تو علی مولا کہاں سے سنبھالا جائے گا؟ اب جب لفظ مولا ان سے سنبھالا نہیں جاتا تو پھر ان سے مولا کہاں سے سنبھالا جائے گا؟ پتہ نہیں کس شاعر کا شعر ہے یہ، ہمارے بچے کو ہم نے یاد دلایا تھا جشن میں پڑھنے کے لیے۔ کفیل حب علی جس میں آ نہیں سکتا، کفیل حب علی جس میں آ نہیں سکتا، وہ دل ہے تنگ بہت اس میں کیا سمائے غدیر۔
غدیر سننے کے لیے سینہ چوڑا ہونا چاہیے، حوصلہ بڑا ہونا چاہیے، گھنٹے گھنٹے مجلسوں میں بیٹھنے کو چاہیے۔ یہ مانگتا ہے غدیر جو ان چیزوں کو کرنا نہیں چاہتے، وہ مولا کو دوست کہہ کر آہستہ سے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، ورنہ اگر مولا کہہ دیں تو بہت سارے کام کرنے پڑیں گے، قربانیاں دینے پڑیں گی، شہادتیں پیش کرنے پڑیں گے۔ تو ابن یہاں جو رسول نے فرمایا، یہ ابن خلاصہ کر کے کہیں من کن تو مولا کے نچوڑ کو ابن کہتے ہیں۔ جو طاقت من کن تو مولا میں ہے وہی طاقت ابنی میں ہے، میرے فرزند۔ اب اسی امام کو رسول روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ امام حسن کو آتے ہوئے دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ تو رسول نے فرمایا ان قریب میرے اس ابن کو بہت ستایا جائے گا، جو اس کو تنگ کرے، پریشان کرے، اذیت پہنچائے، گویا اس نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، اس لیے کہ ابن شکل بدل کے وہی وجود ہوتا ہے۔ آج جو امام حسن کی شہادت کے مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج تک ہم نے حسین کا پرسہ حسن کو دیا، آج انداز بدلا ہوا ہے، آج حسن کا پرسہ حسین کو، لیکن دونوں جگہ ایک دکھیاری ماں، وہاں بھی وہی تھی، یہاں بھی وہی ہے۔ علامہ عرفان حیدر شہید کا ایک جملہ ہے، آج ہم اب تک کس کا ماتم کر رہے تھے، آج کس کا ماتم کر رہے ہیں؟ کل تک اس کا ماتم کر رہے تھے جس کا جنازہ تیروں پر تھا، آج اس کا ماتم کر رہے ہیں جس کے جنازے پر تیر تھے۔ غربت دونوں لال کے حسین کی برابر، ایک کا جنازہ نہیں اٹھا، ایک کا جنازہ اٹھا تو قیامت کے ساتھ واپس آ گیا۔ اللہ اکبر۔ امام حسن علیہ السلام کی مصیبت خود امام نے فرمایا ہے کہ مجھے گھر میں جو زہر ملا اس وقت صرف میری 10% کچھ روح میری نکلی ہے، میں اسی وقت مر گیا تھا، میری روح اسی وقت نکل گئی تھی جب میں نے اپنی ماں کو گلی میں تماچا کھاتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ امام حسن کا میں 2 مرتبہ شہید ہوا ہوں، ایک مرتبہ کوچے میں جب فدق کا پروانہ لے کر میری ماں میرے ساتھ آ رہی تھی، کمر میری ماں کی ٹوٹی ہوئی تھی، سہارا میرا لیا ہوا تھا میری ماں نے۔ ایک ظالم نے راستے میں پوچھا فاطمہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ میرا حق ہے جو مجھے واپس دیا گیا ہے۔ کہا فاطمہ وہ ہمارے حوالے کر دو۔ جب بیوی نے کہا یہ میرا حق ہے میں تمہیں نہیں دوں گی، امام فرماتے ہیں ظالم نے ایک ایسا تماچا فاطمہ زہرا پر مارا کہ فاطمہ منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ فاطمہ زہرا کی ساری چادر مٹی میں ہو گئی تھی، خاکی ہو گئی تھی۔ جیسے ہی فاطمہ زہرا خاک سے اٹھی، کمر پر ہاتھ تھا، اپنے ایک ہاتھ کو امام حسن کے سر پر رکھا اور امام حسن کے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھا۔ کہا بیٹا حسن ماں سے ایک وعدہ کرو۔ اماں کیا وعدہ کروں؟ گھر جانا تو بابا کو نہ بتانا۔ بیٹا گھر جانا بابا کو نہ بتانا کہ یہ قیامت مجھ پر آ گئی ہے۔ علی بڑا غیرت مند ہے۔ ہم کہیں گے فاطمہ ایک واقعے کو آپ کہہ رہے ہیں علی سے چھپاؤ، آپ کے زین العابدین کا کیا حال ہوا ہوگا جب کوفہ اور شام کا سارا بازار امام کے نگاہوں کے سامنے تھا۔ ایک چاہنے والے نے امام کو دعوت دی، مولا مغربین کے نماز کے بعد آپ میرے گھر تشریف لائیں، عزت دیں، برکتیں نازل ہوں آپ کے وجود سے۔ امام نے فرمایا کہ دعوت منظور ہے، قبول ہے، ہم بعد نماز پہنچ جائیں گے۔
گھر پڑوس میں تھا، نزدیک تھا، جاننے والا۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی فوراً گھر کو گیا کہ امام آئیں گے تو تیاری شروع کروں۔ گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر انتظار کر رہا ہے کہ اب میرا مولا آئے گا، اب میرا مولا آئے گا، اب میرا مولا آئے گا۔ دیکھا نہیں اتنے کم فاصلے میں اتنی دیر تو نہیں ہونی چاہیے۔ راستہ جہاں سے دیکھ رہا تھا وہ غور سے امام کے آنے کا، امام اس طرف سے آ کر امام نے سلام پیش کیا، مڑ کر کہا یا ابن رسول اللہ معاف کیجئے گا، میں یہ جو راستہ ہے نزدیک والا اس راستے کو دیکھ رہا تھا، شاید آپ یہاں سے آ جائیں گے۔ امام نے فرمایا نہیں، میں جان بوجھ کر دور لگا کر آیا ہوں۔ کہا مولا کیوں؟ کہ یہی گلی تھی جہاں میری ماں کو تماچا مارا گیا تھا، جب میں اس گلی سے آتا ہوں تو مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ میں اس گلی سے جاتا نہیں، میں اس گلی سے چلتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبی، ایک مصائب جو امام حسن کا ہے، شاید ہم کہہ سکتے ہیں امام حسین کی زندگی میں بھی وہ مصائب نہیں ملا ہے۔ امام کو بہت سارے لوگوں نے دل کو تکلیف پہنچایا۔ امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے امام حسین کربلا میں دوپہر کی، تو یزید کے فوج کے ایک آدمی نے کہا کہ حسین اگر نماز فائدہ دیتی ہے تو پڑھ لو، تمہیں نماز کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ جب حافظ نماز کے سامنے ایسی باتیں کی جائیں، امام نے کچھ نہیں کہا۔ یہ دشمن تھے جو امام کو ایسی باتیں کر رہے تھے، لیکن امام حسن کی زندگی میں قیامت آئی کہ امام حسن کے صلح کے بعد جب امام گلیوں میں نکلتے تھے تو چاہنے والے کہتے تھے نعوذ باللہ استغفر اللہ العیاذ باللہ، اے مومنین کو رسوا کرنے والے۔ یہ دل، یہ برچیاں امام سکتے گئے۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب امام کو زہر دیا گیا۔ امام کو زہر ملنے کے بعد امام نے 2 مرتبہ اپنے گھر والوں کو بلایا۔ پہلی مرتبہ جیسے ہی زہر ملا تو زہر کا ری ایکشن پہلا یہ ہوتا ہے کہ جب زہر اثر کرنا شروع کرتا ہے تو انسان پیاسا ہو جاتا ہے، انسان کی زبان سوکھ جاتی ہے، انسان کو تشنگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ ظالمہ جس نے زہر دیا تھا زہر دے کر فرار ہو گئی۔ امام حسن تنہا تھے گھر میں، امام تڑپ رہے تھے پانی کے لیے، امام تڑپ رہے تھے۔ نوکروں نے امام کے تڑپنے کو دیکھا، غلاموں نے جب آئے اور کہا کہ مولا ہم آپ کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں؟ کہا کہ مجھے پہلے ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ جیسے پانی پلایا گیا، کہا 3 میرے غلام 3 طرف جائیں اور 2 میری کنیزیں 2 طرف جائیں۔ مولا کہاں جائیں؟ کہا ایک غلام ابن حنفیہ کو جا کے بلا کے لائے، ایک غلام جائے عباس کو بلائے، ایک غلام جائے حسین کو بلائے۔ تینوں غلام گئے، 2 کنیزوں کو کہا ایک زینب کے پاس جائے، ایک ام کلثوم کے پاس جائے، میرے بہنوں کو بھی بلاؤ۔ جب امام آتے ہوئے جا کر کہا مولا ہم جا کر کیا کہیں، جا کر امام سے کیا کہیں کہ کس لیے بلایا گیا ہے؟ تو بس اتنا بتا دو اگر دیر ہو جائے حسن کا آخری دیدار نہیں ملے گا، حسن کا آخری دیدار نہیں ملے گا۔ غلام کہتا ہے میں نے میری زندگی میں امام حسین کو اتنی تیز رفتار سے چلتے ہوئے نہیں دیکھا جس وقت امام اس وقت چل رہے تھے۔ جیسے ہی پہنچے امام کی سانس پھول رہی تھی۔ بھیا حسن آپ نے طلب کیا ہے؟ ہاں بھائی۔ ماجرا کیا ہے؟ تشت سامنے تھا۔ بھائی میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، میرے کلیجے کے ٹکڑے باہر نکل رہے ہیں۔ ابھی جناب حسین اور جناب عباس گفتگو کر ہی رہے تھے، جناب امام حسین اور امام حسن، اتنے میں جناب عباس تشریف لائے۔ آنے کے بعد کہا آقا غلام کو طلب کیا ہے، کوئی امر کوئی حکم؟ کہا جو حالت دیکھی امام کا چہرہ ورم کر گیا تھا، زرد ہو گیا تھا، سبز ہو گیا تھا امام کا بدن۔ جیسے ہی دیکھا مولا کس ظالم نے آپ کے ساتھ یہ کیا، اگر اجازت دیں تو اس کا سر حاضر کر دوں۔ جیسے ہی جناب عباس نے کہا امام حسن کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، سلام ہو ام البنین پر جس نے کربلا تیار کر دی۔ عباس اب یہ منظر تو کچھ نہیں ہے۔ جب امام کو تھوڑا سا آرام ملا تو امام نے فرمایا کہ آپ سب اپنے گھر چلے جائیں۔ جب سب اپنے گھر چلے گئے، آدھی رات ہو گئی تھی۔ ایک چھوٹا بچہ ہے جو باپ کے تڑپنے کو دیکھ رہا ہے۔ امام نے بلایا بیٹا قاسم ادھر آ۔ جب جناب قاسم کو بلایا امام نے گریبان چاک کیا،
یتیموں کی حالت بنا کر کہا کہ جاؤ میرے آقا حسین کو، میرے بھائی حسین کو بلا لاؤ۔ جیسے ہی جناب قاسم گئے جناب حسین کو بلانے کے لیے، تو جو لوگ زیارت کو گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں گھر دور دور نہیں ہے، ایک گھر کا دروازہ کٹکھٹایا جائے تو دوسرے گھر پہ خبر ہو جاتی ہے کہ یہاں پر دروازہ کٹکھٹایا جا رہا ہے۔ رات دیر میں امام حسین کا دروازہ کٹکھٹایا جا رہا تھا، زینب اٹھ گئی، کہا کہ میرے بھائی کے دروازے پر اس وقت، اب اس لیے کہ فاطمہ کی بیٹی ہے، دروازہ کھول کر باہر نہیں آ سکتی، بس دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کہنے لگی اللہ میرے بھائی کی خیر ہو، اللہ میرے بھائی کی خیر ہو۔ جیسے امام حسین نکلے، قاسم نے جناب زینب کا دروازہ کٹکھٹایا، پھوپھی اماں بابا بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی حالت دیکھی جناب قاسم کی، زینب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا پھوپھی اماں ابھی میرے باپ کا سایہ میرے سر پر ہے۔ جناب زینب بڑی جناب قاسم کے ساتھ چلی، امام حسن اور امام حسین گفتگو کر رہے تھے، تشت امام کے حسن حسین کے ہاتھ میں تھا، امام حسن قے کر رہے تھے جس میں جگر کے ٹکڑے نکل رہے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کٹکھٹایا گیا، امام حسن نے فرمایا بھائی حسین تشت کو چھپا دو، زینب نہیں دیکھ پائے۔ تشت کو رکھ دیا گیا، زینب آئی، آخر بہن تھی، چہرے کو دیکھ کر کہا حسن تو ویسے نہیں لگ رہا ہے جیسے میری ماں نے میرے حوالے کیا تھا، کچھ تیرے اندر تبدیلی لگ رہی ہے۔ رونے کا کوہرام ہوا، تشت کو ہٹایا گیا۔ جناب زینب کو کہا بہن ان ٹکڑوں کو دیکھ کر زیادہ غم نہ کرنا، اس لیے کہ ایک بدن کے ٹکڑے ہیں، تمہیں 72 بدن کے ٹکڑے دیکھنے ہیں۔ آخری فقرات اور اب کی زحمت تمام۔ یہی منظر امام حسین کی زندگی میں بھی زینب کے ساتھ پیش آیا۔ جب ولید نے بیعت کے لیے گھر بلایا امام کو دربار میں، تو امام حسین گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد جناب علی اکبر سے کہا کہ بیٹا اکبر جاؤ چچا عباس کو بلا لاؤ۔ آدھی رات ہو گئی تھی، جناب علی اکبر جناب عباس کا دروازہ کٹکھٹا رہے تھے، دوبارہ زینب اٹھ گئی، یا اللہ اب کیا قیامت آ گئی ہے۔ 10 سال پہلے کا منظر جناب زینب کو یاد آنے لگا۔ اب زینب کا دل پھٹ گیا، اس لیے کہ ایک رات جب زینب کو بلایا گیا تھا، جو منظر زینب نے دیکھا تھا وہ منظر زینب کو یاد تھا۔ جیسے ہی جناب عباس امام حسین کے پاس پہنچے، علی اکبر نے دروازہ کٹکھٹایا۔ جیسے ہی دروازہ کٹکھٹایا، زینب دروازہ کھول کر زمین پر بیٹھ کر کہی اکبر کوئی غم کی خبر تو نہیں لایا؟ کہا پھوپھی اماں کچھ نہیں۔ کہا پھر کیا اس وقت آ گئے ہو؟ کہا پھوپھی اماں بابا بلا رہے ہیں۔ کہا بابا کی خیر تو ہے؟ کہا پھوپھی اماں الحمدللہ بابا خیریت سے۔ بیٹا مجھے تڑپ ہو رہی ہے۔ پھوپھی اماں آخر کیوں؟ کہا ایسے ہی رات کا وقت تھا جب قاسم میرے پاس آیا تھا تو مجھے ایک دردناک منظر دیکھنا پڑا۔ بیٹا اکبر اللہ کرے کہ میرے بھائی حسین کو کوئی مصیبت نہ آئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔